اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کا ٹھکانہ، اللہ نے عزت کا ٹھکانہ فرمایا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کا ٹھکانہ، جنت سے بڑھ کر کے عزت کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں رسول اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں لباس بھی بڑے اجلے ہیں، جہاں پر اللہ اکبر حوران بہشت بھی ہے، خود کی بیوی بھی ہے، اللہ رب العزت تمہارے بچوں سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے گھر والوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملائے گا، اور پھر جو تم چاہو گے جنت کے اندر وہی ہوگا، جو کھانا چاہو گے، جو چیز کی تمنا کرو گے، طلب کرو گے، ابھی پلک جھپکے بھی ابھی پلک بھی نہیں جھپکے گی کہ وہ نعمت تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ چونکہ بڑے گناہ کے متعلق کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 70 ہیں، بعض کہتے ہیں 700 ہے، لیکن بڑے گناہ کے متعلق ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں، جس کو اللہ نے اور رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اب وقت میں چونکہ جتنی گنجائش ہے ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے گناہوں کے اندر جو شدید ترین نفرت کے لائق گناہ ہیں، یوں تو ہر گناہ سے نفرت کرنا چاہیے، اور ایک بات آپ کو بتا دیا جائے، یہ نہ سمجھنا کہ چلو اب بڑے گناہ سے بچنا ہے تو چھوٹے گناہ کرتے رہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر انسان چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو یہ چھوٹے گناہ ہی اس کے لیے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، گناہ اسی طرح ہے، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان اگر بخار آئے اس کا علاج نہ کرائے تو بیماری بڑھتی 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 چلی جائے گی، اور وہی بخار جس کو انسان ہلکا سمجھ رہا تھا، وہی بخار جس کو انسان آسان سمجھ رہا تھا، پھر وہ بخار اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، ویسے گناہ انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی گناہ کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، گناہوں سے ہوشیار رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، یعنی جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہی تو ہے جو انسان کو ذلیل کرتے ہیں، یہ گناہ ہی تو ہے جو انسان کی روزی میں قلت کا سبب بنتے ہیں، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے عمر میں کٹوتی ہوتی ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے اولاد غدار ہوتی ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان کی دلوں سے عزت نکال دی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط میں لکھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، کہ انسان جب چھپ کر کے گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیک بندوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، نیک بندوں کے دل میں اس کے لیے عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے گناہ انسان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، گناہ انسان کو رسوا بھی کرتے ہیں، گناہ انسان کو تباہ اور برباد بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ کوئی کرے، گناہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اقوام کی، اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، گناہ کرنے والے اگر اولاد پیغمبر ہیں تو بھی اللہ نے ان کو سزا دی۔ اب اولاد پیغمبر سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والے اگر اولاد پیغمبر ہیں تو اللہ نے ان کو بھی سزا دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ان علماء سے پوچھیں جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح اللہ نے کر دیے، وہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل تھے، اولاد پیغمبر تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہواؤں سے اڑا دیا، جن کو زمین میں دھسا دیا، جن کو پانی میں غرق کر دیا، کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے۔ اس سے پتہ چلا اگر اولاد پیغمبر بھی گناہ کرے تو خدا کی غیرت کی شان یہ ہے اللہ ان کو سزا دیتا ہے، ہم کیا ہے؟ آج ہمارے مسائل یہی ہیں،
کہ ہماری جو تکلیف ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے، جو تکلیف، اور یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتی ہے۔ تو بڑے گناہوں سے بچو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہ کرو، کہ کسی مفکر کا قول جو کوٹ کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ انسان کو ٹھوکر بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ تو بڑے گناہوں کے اندر جو گناہ ہے، آئیے تھوڑا ترتیب بار ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جو چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ ہے نشہ، اور نشے کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو وہ نشے میں ہوں گے، پھر نشے پہ تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ویکسین بیمار کو نہیں لگائی جاتی، ویکسین تو تندرست لوگوں کو لگائی جاتی۔ اور کیوں لگائی جاتی؟ اس لیے لگائی جاتی کہ اب یہ بیمار نہ پڑے۔ دیکھیے، بیماری کا انجیکشن بیماروں کو لگایا جاتا ہے، لیکن ٹیکہ ہمیشہ تندرست لوگوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ جراثیم اس پر اثر نہ کرے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں جب کووڈ پھیلا تو جو تندرست لوگ تھے ان کو بھی ٹیکہ لگایا نا، ویکسین، اور وجہ تاکہ جراثیم اس پر اثر نہ کرے۔ تو یہ حدیث کا ویکسین، یہ قرآن کا ویکسین، یہ خشیت ربانی کا یہ عظیم تر طاقت اور قوت والا اللہ رب العزت کا فرمان اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے گناہوں کے جراثیم ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اور جب کوئی ہمیں نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اس وقت ہم اپنے دامن کو بچا سکیں۔ نشہ ہمارے مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے سازش کے تحت۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارے دوں گا۔ ویسے وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی عنوان پہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ آپ سے صرف 2-3 باتیں کرنی ہے، اور خواتین کو آج بہت توجہ سے گفتگو سننا ہے، آپ سب کو بھی سننا ہے، اس لیے کہ اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود دین کا سپاہی بننا پڑے گا۔ آپ کو خود یہ نہیں کہ علماء تقریر کر کے چلے گئے، اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کو گھن کی طرح چاٹا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے کو کتنے چیلنجز ہے، اور کس قدر مسلم معاشرے کو کتنے محاذ پر مقابلے ہیں، اور ہم ہیں کہ بالکل خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے سماج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے منصوبے کیا ہے۔ اہل سنت کے امام نے 1 صدی پہلے لوگوں کو بیدار کیا، ہر اعتبار سے، تمام چیلنجز کے اعتبار سے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کے بندو، ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ یہ جو اپنے معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، بہت بڑی کوشش کرنا ہے، کاوش کرنا ہے، اور ہماری کوششوں سے اگر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سنور گیا تو یہ پوری کائنات کی دولت ملنے سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک بندے کو سنوار دینا اتنا قیمتی ہے، اس لیے اپنے سینے میں درد مند دل رکھو۔ یہ نہیں کہ کسی کا بیٹا نشہ کر رہا ہو تو ہم سوچیں کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایک گھر میں آگ لگی ہے پڑوسی کے گھر میں اور ہم اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں تو آگ کو نظر نہیں ہوتی، آگ نگاہ نہیں رکھتی، آگ کسی کی دوست نہیں ہوتی، آگ کسی کی دشمن نہیں ہوتی، اس کی فطرت میں جلانا ہے۔ اگر پڑوسی کا
گھر جل رہا یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی، پڑوسی کا گھر جل رہا ہے نہیں بجھایا، تو یہ آگ کل تمہارے گھروں میں بھی لگے گی۔ دوسروں کے بچوں کو بچیوں کو بگڑتا دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے سخت دل لوگوں، اگر آج تم نے ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، ان پہ ایکشن نہیں لیا، ان کو سدھارنے کے لیے کاوش نہیں کی، تو ایک نہ ایک دن تمہارے بچے بھی اس ذلت کا شکار ہوں گے، اس گناہ کا شکار ہوں گے، اس برائی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو ہمارے سماج میں کبھی چرس کے ذریعے سے، گانجا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، ایم ڈی کے ذریعے سے، اسی طرح ہیروئن کے ذریعے سے اور طرح طرح الگ الگ ذرائع سے ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور نشے کی نحوست تو یہ ہے کہ انسان جب خود مدہوش ہوگا، کتا گولی کے ذریعے سے، جس کو ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کتا گولی کہتے ہیں، کتا گولی کے ذریعے سے اللہ اکبر بچے قاتل بن رہے ہیں، بچے چور بن رہے ہیں، بچے ڈکیتی کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بدی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ہر فرد کو جڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں صبح اٹھے کام پر گئے، شام کو آئے، آ کر کے دوستوں میں مستی مذاق کی، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اخبار چاٹے، ایک چائے پی اور آ کر کے سو گئے۔ یاد رکھنا، اس سے اپنی نسلیں برباد ہوگی۔ گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، اب اپنے شہر کے جرائم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نیشنل چینلوں پر ہمارے شہر کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آخر مسلمانوں کو احساس کب ہوگا؟ کب مسلمان احساس کرے گا؟ سوچو تو صحیح، اجمیر شریف میں چوری کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے، اللہ اکبر، فلموں میں پٹاخہ بازی کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے، اس طریقے سے اور بھی چیزیں آپ دیکھیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ شہر کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ شہر جس میں سینکڑوں مساجد ہے، گنبد و مینار سے یہ شہر چمکتا دمکتا ہے، یہاں کا رمضان المبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کا جمعہ مبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کی شب برات، یہاں کی شب قدر اور لوگوں سے منفرد ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اب جو حالات بدل رہے ہیں اور نوجوان بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہر بندے کو کوشش کرنا ہے۔ اچھا، کوشش کیا کرنا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سب کی فکر کرو، آپ بس اتنا کر لو، ہر بندہ اپنے گھر میں محنت کرے، بس ہر بندے کو اتنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اپنے گھر میں بس اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کی فکری تقدس کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھے، انہیں کھانے سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کے غسل تک اور دین تک، مذہب تک، مسلک تک، یہ سب چیزیں منتقل کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ بچے صرف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہم گائے بھینس نہیں ہے، ہم پرندے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں بچوں کی پیدائش صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ بچوں کی پیدائش کے بعد بڑی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے سے زیادہ کی فکر، کھلانے کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر ان کی تربیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، تربیت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے، وہ تو ماں باپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑے ہوئے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اسکول جاتا ہے نہیں جاتا، مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے۔ تو یہ اچانک اس طریقے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو سنور کر کے اپنے گھر میں، صرف اپنے گھر میں علماء محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں،
सब की अपनी अपनी कोशिशें हैं। हम अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाएं। अच्छा, इस्लामी माहौल क्या? जिस माशरे में गुनाह ना हो, जिस माशरे में हसद ना हो, जिस माशरे में बुग़्ज़ ना हो, जिस माशरे में कीना ना हो, जिस माशरे में नापाकी ना हो, जिस माशरे में गंदगी ना हो, जिस माशरे में बेहयाई ना हो, जिस माशरे में जुल्म ना हो, जिस माशरे में अदल हो, इंसाफ हो, नमाज की पाबंदी हो, तकवा हो, परहेजगारी हो। बच्चे गाली सुने तो गाली सुन करके उनके चेहरे का रंग उतर जाना चाहिए कि ये कौन सी चीज आज हमने सुन ली किसी की जबान से, कभी हमने ये चीज सुनी ही नहीं थी। ये कैफियत होनी चाहिए और ये माहौल आपको बनाना होगा, बहनों को बनाना होगा। बहुत सी मिसालें दी जा सकती है। बाबा फरीद को बाबा फरीद उनकी अम्मी ने बनाया, कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन उनकी अम्मी ने बनाया, गरीब नवाज को गरीब नवाज उनकी अम्मी ने बनाया। घरों की तरबियत थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम उनकी अम्मी ने बनाया। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत है, कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो सरकार गौसे पाक ने आखिरी दम तक नहीं छोड़े। और वो वज़ाइफ कौन से थे? फरमाते ये वजीफा मेरी अम्मी ने मुझे दिया है और मैं बचपन से उसको करता हूँ और मुझे जो मिला है मेरी माँ के दिए हुए वज़ाइफ की बरकत से मिला है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यानी माएँ विर्द वज़ाइफ देती थी, माएँ अपने बच्चों को संवारती थी, बाप अपने बच्चों में इनकलाब लाते थे। बड़ी माजरत के साथ आज हम जानवरों से बदतरीन हो चुके हैं इस एतबार से कि जानवर भी तो चंद दिन अपने बच्चों को कुछ तरबियत देते हैं। अल्लाह अकबर। कौवा उड़ने की तरबियत देता है, मछली तैरने की तरबियत देती है, मुर्गी दाना तोड़ने की तरबियत देती है, उकाब उड़ने की तरबियत देता है। हैरत है, हम अपने बच्चों को कोई तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। छोटी छोटी उम्र में स्कूल से निकाल लिया, काम पे लगा दिया, पचरी पे लगा दिया, तराशन भरने लगा दिया। सोचो तो सही, कितने लोभी बनोगे पैसों के। छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल से कब तक खिलवाड़ करोगे? याद रखना, कहते हो गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है। मैं कहता हूं गुर्बत किसके यहाँ नहीं थी? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के वालिद विसाल कर गए, जवानी में बेवा हो गई सरकार फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की अम्मी और चरखा भर करके अपने बेटे की परवरिश की। आपसे पूछना चाहता हूं, पालना बालिग होने तक कम से कम माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक बच्चे को ड्रॉप आउट करते हो स्कूल से, उसकी 3 नस्लें जो है वो बिखर जाती है। एक जाहिल होगा, उसको इल्म का कोई शऊर नहीं होगा, आगे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, फिर वो नहीं पढ़ाएगा, 3 नस्लें बर्बाद होती है। और एक बच्चे को अगर पढ़ा लो 3 नस्लें संवर जाती है। आप कहते हैं पढ़ाई महंगी है, मैं कहता हूं पढ़ाई महंगी है लेकिन आपके पास माल भी तो है। आप याद रखिए, अपनी ख्वाहिशात को कम कीजिए, इखराजात को कम कीजिए, तालीम पर मेहनत कीजिए, तालीम पे कोशिश कीजिए। और ये कहना कि नौकरी नहीं मिलती, फिर कहते हैं नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ाते, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। सरकार निजामुद्दीन औलिया की अम्मी इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजारती थी कि कई कई दिन तक फाके होते थे। और जब फाके होते थे तो सरकार महबूब इलाही की अम्मा ये भी नहीं कहती थी कि बेटा हम फाका करेंगे, बल्कि कहते थे बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जिस दिन अम्मी कहती थी हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था आज फाका